تو یہ باتیں یاد رکھیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جی ہر چیز پر قادر ہے. اللہ نے فرمایا, کیا بات کہی گئی ہے, سبحان اللہ. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اس آیت پر ہم ٹھہرتے ہیں. تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. ہماری کیا حیثیت ہے, ہماری کیا اوقات ہے. ابھی دیکھیں کیسا علم رکھنے والا ہے, کتنا پاورفل ہے وہ کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ کسی کو یاد کریں. ہم یاد کریں تو ایک بات ہے, لیکن کمال یہ ہے, شرف یہ ہے کہ رب تعالیٰ آپ کو یاد کریں. اللہ فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں یاد کرے. اور اللہ تمہیں کب یاد کرے گا, جب تم اس کو یاد کرو گے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. انسان کی حیثیت, اس کی اوقات دیکھو. اس کے بعد رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ کسی کو یاد کرے, کتنی بڑی بات ہے. اس سے بڑی بات, اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے. اور ذکر ہی اس کا ذریعہ ہے کہ اللہ تمہیں یاد کرے. ابن جبیر نے کہا ہے کہ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے اذکرونی فی النعمت والرخاء اذکرکم فی الشدۃ والبلاء. کیا بات کہی ہے سعید ابن جبیر نے. وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے خوشحالی میں اور نعمتوں میں یاد کرو. جب ہم نے تم نے نعمت دے رکھی ہے, خوشحالی دے رکھی ہے, خوشحالی میں ہمیں یاد کرو. نعمتیں تمہارے پاس ہیں تو تم مجھے یاد کرو. تو نعمت اور خوشحالی میں مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں مصیبت اور پریشانی میں یاد کروں گا. اللہ, اور اس کی دلیل کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اگر یونس جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے, اگر یہ تسبیح نہ بیان کرتے تو ہم ان کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. مچھلی بھی زندہ رہتی اور یہ آدمی بھی زندہ رہتا. پاور دیکھو اللہ, مچھلی بھی زندہ رہتی اور یہ آدمی بھی زندہ رہتا. قیامت تک ہم اس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے تھے. تو یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے خوشحالی میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانی میں ان کو یاد رکھا اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکالا. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اچھا, اور ایک خاص بات اور ہے کہ ذکر کے بعد شکر ہے. ذکر کے بعد شکر ہے, اور شکر کا مطلب سمجھتے ہیں, لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا. تو نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو. اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا وسیلہ کیا ہے؟ شکر کب ملے گا؟ شکر کے گھر میں ہم کیسے داخل ہوں؟ کہا کہ الذکر بوابۃ الشکر. مفسر نے لکھا کہ الذکر بوابۃ الشکر, کہ ذکر یہ شکر کا گیٹ ہے. ہاں, یہ ذکر ہے اور یہ شکر ہے. اب یہ ذکر ہے, یہ گیٹ لگا ہوا ہے. اب یہ شکر کے گھر میں داخل ہونا چاہ رہا ہے تو یہ ذکر کے گیٹ سے داخل ہو. یہ ذکر ہے, یہ ذکر کے گیٹ سے داخل ہو. اگر ذکر کر رہا ہے تو اسی گیٹ سے داخل ہو کر کے شکر کے گھر میں آئے گا. فالذکر بوابۃ الشکر. اگر شکر کے گھر میں داخل ہونا ہے تو ذکر کے گیٹ سے داخل ہو. الذکر بوابۃ الشکر, یہ ایک مفسر کا تفسیر. اور اس کے بعد شکر کو صبر کے ساتھ ملا دیا. ذکر کرو تو شکر تمہیں حاصل ہوگا. اچھا, اور اگر تم شکر کرتے ہو, شکر تو شکر کے ساتھ صبر لگا دیا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہر حال میں خیر حاصل کرتا رہتا ہے. اگر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے, اور نعمت ملے تو شکر کرتا ہے. یہی دو حالتیں ہو سکتی ہیں. تو شکر کے بعد صبر کو لایا گیا ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر. صبر لگے, یعنی ذکر کے ساتھ شکر اور شکر کے ساتھ صبر. ترتیب دیکھ رہے ہیں, ترتیب کتنی خوبصورت ترتیب ہے. مصیبت آئے تو مومن صبر کرتا ہے, اور اگر خوشحالی آئے تو شکر کرتا ہے. مومن ہر حال میں خیر ہی حاصل کرتا رہتا ہے. اچھا, صبر اور صلاۃ میں کیا ربط ہے؟ یہ دیکھیں ربط دیکھیں بھائی, صبر ہے اور نماز ہے. کہتے ہیں کہ ربط یہ ہے کہ بالصبر قوت القلب وبالصلاۃ قوت البدن وبہما یستدفع کل شر ویستجلب کل خیر. کیا مفسر نے بھی کیا تفسیر کیا ہے؟ کیا بولتا ہے کہ صبر سے دل کو قوت ملتی ہے, اور نماز سے بدن کو قوت ملتی ہے. اور جس کا دل اور بدن دونوں قوی ہو جائیں
تو ہر شر کو دور کیا جا سکتا ہے اور ہر خیر کو حاصل کیا جا سکتا ہے. کیا تبصرہ ہے دیکھیں. بالصبر قوت القلب وبالصلاۃ قوت البدن وبہما یستدفع کل شر ویستجلب کل خیر. اللہ یہ اس وجہ سے صبر کو اور صلاۃ کو ایک ساتھ لایا گیا. اس کے بعد یہ فرمایا گیا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو. مردہ مت کہو. اچھا پھر کیا کہا جائے ان کو؟ پھر کیا کہا جائے؟ تم مر گئے نا تو مردہ نہ کہا جائے, کیا کہا جائے؟ بولے انہیں شہید کہا جائے.